میرا نام مہران رسول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ٹیچر آتے ہیں پڑھاتے ہیں, آپ ان سے پڑھتے بھی ہیں اور ٹیچر آپ کا مستقبل سنوارتے ہیں, آپ کا مستقبل روشن کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کی سوشل لائف کیسی ہوتی ہے, وہ اپنے پرسنل افیئرز کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ تو اس بات میں ہم اپنے ٹیچر سے انٹرویو لیں گے. تو چلتے ہیں ہم اپنے کسی ٹیچر کے پاس اور اس سے انٹرویو لیتے ہیں. السلام علیکم. تو آج ہم موجود ہیں اپنے سر ڈاکٹر طیب محمود کے پاس, جو کامسا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں میتھمیٹکس کے. تو آج ہم ان کی سوشل لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی سوشل لائف کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, شکر اللہ کا. سر سب سے پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو آپ کے پروفیشنل اڈاپٹ کے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 16 ایئرز ہو گئے ہیں. 16 ایئرز ہو گئے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اس پروفیشنل نے آپ کی سوشل لائف پہ کوئی افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو تب تو آپ کا ایک سوشل سرکل, آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں یا کوئی کزنز وغیرہ جو آپ کے کلوز ہوتے ہیں, لائک جو آپ کی سٹی میں ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح. لیکن جب اگر آپ میں زیادہ ہاسٹل میں رہا ہوں تو آؤٹ زیادہ تر سوشل سرکل میں لوگ تھے, کچھ ریلیٹیوز وغیرہ بھی تھے. لیکن جب پروفیشنل لائف میں آئے تو ہمارا پروفیشن اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ آلریڈی جو ہے وہ آپ کے پاس تقریباً ہر سیمسٹر میں جس طرح 50 اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, 40 پلس اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہی آپ کی سوشل لائف بن جاتی ہے. کوئی نہ کوئی مطلب ایک ٹائم کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن ایٹ دا اینڈ یہی ہے کہ پروفیشنل لائف اور سوشل لائف ایک ہی طرح سے ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا پروفیشن کیونکہ اچھا ہے, اس کے اندر آپ کو بہت موقع ملتا ہے ینگ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا, تو اس لحاظ سے بہترین ہے یہ. اچھا سر, ایک اور کوشچن کہ سر آپ اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھاتے ہیں اور اپنے بچے, آپ کے اپنے بچے بھی ہیں سر, تو سر ان میں ڈفرینس کیا ہے, کن کو ہینڈل کرنا زیادہ ایزی اور کون زیادہ مطلب تنگ کرتا ہے؟ اصل میں اس میں تھوڑا سا وہ فرق ہو جاتا ہے. جب آپ فار ایگزامپل جس طرح آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو جب آپ اس یونیورسٹی گیٹ سے ایک انڈر انٹر ہوتے ہیں نا, تو آپ پہ ایک موڈ آن ہو جاتا ہے. مطلب آپ اسٹوڈنٹ, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور یہاں پہ پھر اس طرح کا ایک وہ بیہیویئر بھی ہوتا ہے, اور کلاس روم میں بھی ویسا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک انوائرمنٹ میں آتے ہیں نا, تو آپ کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ والا ہے, یونیورسٹی والا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ریسٹرکشن ہیں, نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ڈیل کرنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں آ چکے ہیں, تب ایک کلاس ہو رہی ہے, دوسری کلاس ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں. لیکن جب آپ گھر پہ اگر آپ بچوں کو ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپیریزن وہ ایک مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر کا انوائرمنٹ کیا ہے, وہ ابھی میرے ساتھ بچہ کھانا کھا رہا ہوگا, پھر وہ کہے گا میرے ساتھ باہر چلے جاؤ, باہر چلے گئے, پھر ابھی کھیل رہے تھے ابھی, پھر اس کو دوبارہ جو ہے اس موڈ میں لے کر آنا, ٹھیک ہے. تو وہ ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. چھوٹے آپ کے بچے ہیں تو چھوٹے بچے تو آپ کو پتہ ہی ہے, ان کو تو بہت مشکل سے ہی جو ہے نا وہ میرے چھوٹے ہی ہیں بچے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر بڑی مشکل سے کنوینس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اب جو ٹائم ہو گیا ہے پڑھ لو, تھوڑا سا یہ کر لو. لیکن یقیناً جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ایک موڈ آن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں. لیکن تو اسی لیے کمپیریزن تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے. ہاں اگر میرا بچہ کل کو میری کلاس میں یہاں آ کے بیٹھ جائے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگ ہو تو پھر ایک کمپیریزن ہوگا, لیکن وہاں پہ بھی وہ پھر وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا جیسے آپ لوگ بیہیو کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس پھر کوئی اور چارہ نہیں ہے نا, کیونکہ انوائرمنٹ ہی ایسا ہے نا, وہاں وہ کچھ اور کر نہیں سکتا ہے. گھر تو آپ کو بتائیں پیرنٹس کے ساتھ جو ایک بچوں کا لاڈ ہوتا ہے وہ تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. سر آپ اپنے فری ٹائم میں زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ فری ٹائم جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے, آف کورس تو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے دیکھو ایک یہ پیچھے پودے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ادھر بھی رکھے ہوئے, خیر وہ جو ہے نا, تو وہ بس یہ ایک میرا شوق ہے, اس کائنڈ آف پیشن ہے. تو یہاں پہ بہت کم ہے, یہاں تو میں بس ظاہر بتا یہ بہت انڈور ہے نا, یہاں بہت سارے ایشوز ہیں لائٹنگ کا یہ وہ, تو پھر بھی تھوڑا سا آفس بہتر ہے, تو میں نے ادھر کچھ انڈور پلانٹس لا کے رکھے ہیں. لیکن ادروائز جو میرا گھر ہے اس میں ہنڈریڈس آف قسم کے پلانٹس ہیں, چھوٹے بڑے یہ وہ سب. میں نے بہت اس پہ ان کو ٹائم دیتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے, اور وہ ایک الگ پیشن ہے, تو نہ ختم ہونے والا. صحیح ہے. اچھا سر, یہ آپ نے ساری زندگی یا تو اسٹوڈنٹ لائف میں گزاری ہے یا پھر ٹیچنگ لائف میں گزاری ہے, ایسا ہی ہے. تو اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, کون سی لائف زیادہ بہتر تھی؟ بہت بہتر تھی میرا جو خیال ہے نا لائف کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے بارے میں, مطلب کہ اس طرح اسٹوڈنٹ لائف اور پروفیشنل لائف اور کیا کہتے ہیں سب طرح کی جو لائف ہے آپ کی, میرڈ لائف ہے, انمیرڈ لائف ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جو ایک نیچر ہے نا وہ انسانیت سے تنگ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں بہت عرصہ آپ جو ہے وہ پڑھتے بھی رہیں گے تو ایٹ دا اینڈ آپ اگر آپ کے پاس 4 ایئرس ہیں, آپ کسی نہ کسی طرح اس کو کمپلیٹ کریں گے, جب وہ 3rd ایئر میں پہنچیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ پھر آپ کہہ رہے ہوں کہ بس کس طرح یہ ٹائم گزر جائے اور ہماری جان اس سے چھوٹی. انسانیت سے انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے. تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر آپ کے پاس یہ جو یکسانیت نہیں ہے, مطلب وہ اگر آپ اس پہ پیٹرن پہ چلیں تو ایک ٹائم تو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا, لیکن ساری لائف میں آپ کو یہ پھر چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی.
اس میں پھر آپ کو اور اللہ تعالیٰ نے اور بہت چیزیں بنائی ہیں, تو آپ کی فیملی ہے, اور چیزیں ہیں, آپ کی بھی جاب ہے, تو یکسانیت جو ہے وہ اس سے انسان یقیناً وہ ہوتا ہے. اور یقیناً وہ اسٹوڈنٹ لائف کا اگر جو کویسچن آپ کا اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ, اور اس میں تو فرق بہت آتا ہے نا. تو یا تو آپ ٹیچر ہیں, تو ٹیچر اور چیز ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ تو میں کہتا ہوں ایک فری, اس کے پاس ایک نہیں زیادہ ایزی ان دا سینس کہ اس میں ایک اور بھی مسائل ہے نا. فار ایگزامپل جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں پھر آگے کس طرح پروفیشنل اپنا وہ بلڈ اپ ہوگا. ایک عجب عجیب قسم کی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو, جو پتہ نہیں یہ کر لیں گے پھر کیا ہوگا, پھر ہمارا آگے کیریئر کا کیا ہوگا. لیکن اب اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی نا کہ اب آپ کا کیریئر تو ایک آپ اس فیز سے نکل گئے ہیں, تو وہ چیز تو ختم ہو گئی نا. لیکن ظاہر بات اور بڑے اور آپ کے ہر طرح کے پروفیشن کے اپنے مسائل ہیں, اسٹوڈنٹ لائف کے اپنے مسائل ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھائی کا اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہاں, پروفیشنل لائف میرا اگر ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم بہت سارا آزاد ہیں نا چیزوں میں. لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, ایک ٹاسک ہے, ایگزام آ رہا ہے, آپ بیمار ہیں چاہے آپ صحیح ہیں, آپ نے دینا ہی دینا ایگزام. تو لیکن پروفیشنل لائف میں آپ اگر تھوڑا سا بیمار بھی کچھ ہوتے تو آپ کو چھٹیاں مل جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے. وہ شام کے ٹائم آپ نارملی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہم شام ہوتے ساتھ ہی پڑھائی شروع کر دیتے تھے, رات تک 9-10 بجے تک پڑھتے رہتے تھے. تو وہ پھر وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں تو نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ باقی پروفیشنل لائف ایک ڈفرینٹ ہے. تو کمپیریزن کرنا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے, مطلب کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف ایک الگ چیز ہے اور پروفیشنل لائف جو ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. چلیے جی, شکریہ آپ لوگوں کا. چلیں اس وقت ہم موجود ہیں اپنے ٹیچر کے پاس, ہمارے انگلش کے ٹیچر ہیں سر ابراہیم خلیل. تو آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سوشل لائف اور پروفیشنل لائف کی ابتدا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. اللہ کا شکر ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چوز کیا فار جسٹ فار اے سروے ٹو آسکنگ ٹیچر پروفیشنل لائف تھینک یو سر. آپ نے سوشل لائف. تھینک یو سر. آپ کو پروفیشنل اڈاپٹ کیے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اراؤنڈ 12 ایئرز. 12 ایئرس ہو گیا. تو سر آپ کا جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو افیئرز ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیا ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو کیا مشکلات سامنے آتی ہیں؟ اصل میں یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے موسٹلی نا کہ یو ہیو ٹو بی اسٹرک, ٹھیک ہے. لیکن بائی نیچر میرے جو پرسنالٹی ہے نا, اٹس ناٹ ٹو مچ اسٹرک. میری تھوڑی سی سافٹنیس زیادہ ہے بائی نیچر. اٹس اٹس نیچر. تو اس سافٹنیس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہوتی ہے پرابلم فیس. لیکن یو نو کہ اسٹوڈنٹس دے آر میچیور اینڈ دے انڈرسٹینڈ دا تھنگز جو ہے نا, تو بعد میں جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ایشوز آتے ہیں لیکن یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. ٹیچر جو ہے نا ان کو یا کسی بھی پروفیشن میں جو ہے نا اگر آپ کو ہارڈرز آتے تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ یو ہیو ٹو بیئر دیٹ ہارڈر, ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز میں نے پڑھا تھا کہ ٹیچر برن آؤٹ. ٹیچر برن آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے نا, ظاہر اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو آپ کو جو ہے نا غصہ دلائیں گے, تنگ کریں گے. تو اگر آپ جو ہے نا اسی جو ہے نا ٹیمپو میں ریئیکٹ کریں گے سو دے ول سکسیڈ, ٹھیک ہے نا. تو پھر کلاس کا جو ماحول ہے, اسٹڈی ماحول, وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو ظاہر ہے اگر ایک اینڈ سے جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے تو دوسرے اینڈ سے جو ہے نا یو ہیو ٹو بی کام ڈاؤن دا سچویشن. اگر آپ بھی جو ہے نا ایگزیکٹلی جو ہے نا رسپانس کریں گے تو سچویشن خراب ہوئی. تو میرا زیادہ تر جو رسپانس ہوتا ہے وہ سچویشن کو کام ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سچویشن جو ہے نا وہ جو ہے نا اسموتھ ہو جاتا ہے اور وی آر گوئنگ ٹو جسٹ سیلنگ اسموتھلی. سر یہ آپ کو جو پروفیشنل لائف ہے, کیا آپ کی سوشل لائف پہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہے؟ بہت زیادہ, کیونکہ پروفیشنل لائف جو ہے نا ظاہر ہے وہ تو افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب مور دین جو ہے نا آئی ایم ان دس پروفیشن 12 ایئرز, مور دین 12 ایئرز. تو اب 12 سال آپ کی زندگی کے جو ہے نا جو پروفیشنل لائف ہے وہ آپ کے جو پرسنل لائف ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, بہت زیادہ. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو روٹین ہے وہ جو ہے نا ڈسٹرب ہوتی ہے. ہاں, تو ظاہر ہے آپ نے اس کو جو ہے نا اسی کے مطابق جو ہے نا اڈاپٹ کرنا ہے اپنی روٹین کو. پھر جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جو سوشل لائف ہے اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. وہ بھی آپ نے تھوڑا سا ریزرو ہو کے کہ بیکاز یو آر اے ٹیچر, یو آر اے پروفیشنل جو ہے نا ٹیچر, سو یو ہیو ٹو بی ریزرو سرٹن تھنگس. بہت زیادہ جو ہے نا جو ادر پروفیشن میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا انفارمل جو ہے نا لوگوں سے بھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جب راستوں میں بھی جا رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا ٹیک کیئر کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے, جو ہے نا ان سے انٹریکشن ہو سکتی ہے. کل جو ہے نا ریسنٹلی یہ ہمارے کلاس میں عمر فاروق میں جا رہا تھا تو ان سے ملاقات ہو گئی. تو اس لیے جو ہے نا ہم لینگویج بھی بہت زیادہ جو ہے نا کیئرفلی یوز کرتے ہیں. آؤٹ سائڈ جو ہے نا بازار میں, اگر بازار میں ہم جاتے بھی ہیں وتھ فیملی تو بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتے. تو یہ جو ہے نا اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں, آپ اس کو جو ہے نا رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا, تو سر آپ کی جو
प्रोफेशनल लाइफ है, इसके अलावा जो आप पर्सनल लाइफ जीते हैं उसमें मतलब आपकी फ्री टाइम में हॉबीज़ क्या होती है, आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मोस्टली जो है ना फ्री टाइम में मैं मूवीज़ वगैरह पहले देखता, अभी जो है ना कोई ड्रामे वगैरह ये सीज़न वगैरह वो देखता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्फिंग करते हो ट्विटर पे, जो आजकल एक्स बना हुआ है, जी जी बहुत ज़्यादा, यानी यू नो माय फ्री टाइम जो है ना अराउंड 60-70% जो मेरा फ्री टाइम है वो मैं ट्विटर पे जो है ना सर्व करता हूँ। उसके अलावा जो है ना फैमिली है, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो यही है। सर ये टीचिंग प्रोफेशन जो है ये दूसरे प्रोफेशन से कितना डिफरेंस है, इजी ज़्यादा इजी है या ज़्यादा मतलब? बहुत ज़्यादा जो है ना एक मुश्किल है इसमें, जो है ना आपको सोचना चाहिए कि ये प्रोफेशन में किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम लोग समझते कि नहीं सिर्फ इसमें पैसा है, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो फिर नो नीड टू कम टू टीचिंग प्रोफेशन। ठीक, आपको इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको जो है ना कुर्बानी देना कि यू हैव टू गिव सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, और वो सर्विसेज क्या, नॉलेज। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके फाइनेंशियल जो है ना नीड्स है, तो अगर आप टोटली इस पर डिपेंड करते कि नहीं मुझे जो है ना फाइनेंशियल नीड्स सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन से मिलेगी, तो वो जो है ना आपकी भूल है, आप जो है ना इसको स्विच करें, किसी और में चले जाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ना फाइनेंशियल नीड्स नहीं है, आपको जो है ना आपका एक फ्यूचर है, आपके जो है कम्युनिटी का, आपकी कंट्री का, उस फ्यूचर को आपने जो है ना क्या करना है, मेन स्ट्रीम लाइन करना है। ठीक है ना, चैनलाइज करना है विद अ कंस्ट्रक्टिव वे। तो उस कंस्ट्रक्टिव वे करने के लिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि आप जो है ना पैसे जो है ना उस पर आप रिलाई नहीं करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, हम दुबई में मैं टीचिंग कर रहा था, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, तो हमने उनको प्रेशराइज़ किया कि हमारे जो है ना वो इंक्रीज़ करें, सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी बहुत अच्छी थी, कराची की, उसने कहा था कि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए आए तो फिर जो है ना मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ, आप लोग जाए यहाँ से, किसी और प्रोफेशन में जाए, क्योंकि ये सर्विसेज है, आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की। ठीक है, हाँ, खिदमत के सिले में जो है ना आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा कि टीचर जो है ना एक फ़कीर टाइप के लोग होते हैं, उनमें जो है ना लालच बहुत कम होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर जो प्रोफेशन के लोग होते हैं ना, पैसों की जो लालच है ना उसमें बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर जो है ना अदर। टीचर जो है ना थोड़ा सा फ़कीर टाइप लोग होते हैं, कहते बस चलो इतना मिले कि हम जो है ना किसी और के आगे जो है ना हाथ ना फैलें, इतना जो है ना, तो वो कंटेंट लोग होते हैं, अपने जो मिल रहा है उस पर राज़ी होते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है, सर आपने स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी होगी, और तकरीबन सर आपका जो जितना भी ज़्यादातर लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ है और या टीचिंग या लाइफ है, टीचिंग है, तो सर स्टूडेंट लाइफ में जो आपने सोशल लाइफ गुजारी है वो ज़्यादा बेहतर है, या इस वक्त जो प्रोफेशनल लाइफ में आप मतलब सोशल लाइफ गुजारी है? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में बंदे के पास पैसे होते हैं, सारा कुछ, स्टूडेंट लाइफ में इतना नहीं होता है, तो कौन सी सोशल लाइफ बेहतर है, प्रोफेशनल लाइफ की सोशल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ की सोशल लाइफ? असल में इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आपका जो लाइफ है स्टूडेंट लाइफ, उसके अपने डायनेमिक्स है, उनके अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें अपने जो है ना उनके फैक्टर्स है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। और जो प्रोफेशनल लाइफ अभी जो है ना वो जो है ना टोटल, एक तो एक इसका कंपैरिजन बनते ही नहीं। ठीक है ना, दूसरी बात ये कि मैंने आपको कहना कि उसके अपने जो है ना एक चार्म है स्टूडेंट लाइफ का। बेशक आपके पास पैसे ना हो, बेशक आपके पास जो है ना रिसोर्सेज ना हो, क्योंकि वो होती है बाज़ दफ़ा जो है ना कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने जो है ना वो की है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है ना पैसे नहीं होते, एक चीज़ जो है ना हमारा दिल का कि हम इसको ख़रीदें, ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते थे, वो नहीं ख़रीद सके। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में कोई और चीज़ की ज़रूरत होती थी, लेकिन ये है कि उसके जो है ना अपने एक उसमें ज़्यादातर बंदा खुश रहता है एज़ कम्पेयर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप दोनों को कंपेयर करें सिर्फ हैप्पीनेस के हवाले से, ठीक है ना, तो उसमें हाँ, तो उसमें एंजॉयमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो है ना प्रोफेशनल लाइफ के सोशल लाइफ में। कॉन्टैक्ट लिमिटेड हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट लिमिटेड होता है, बंदा थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, हर एक से आप बात करते हुए बहुत ज़्यादा आप टेक केयर करते हैं, अल्फाज का चुनाव, आपका बिहेवियर, खासतौर पर टीचिंग प्रोफेशनल, टीचिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है ना सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, आम जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे भी आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बात करनी, क्योंकि ज़ाहिर है यू आर इन अ पोजीशन, इन सच अ पोजीशन दैट यू हैव टू बी लाइक अ टीचर इन ईच एंड एवरी यू नो वे ऑफ लाइफ। आप बेशक मस्जिद में जा रहे हैं, उधर भी आपने थोड़ा सा बिहेव करना कि आप टीचर हो,
you should be seen different. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, تھینک یو سر ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے اللہ کا شکر میں ٹھیک میم. آج میرا جو فرسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پروفیشنل اڈاپٹ کیا کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہوں. میں اس ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں سنس 2008. 2008 بھی نہیں ایگزیکٹلی, اگر اس کو صحیح طرح سے میں نے بیک ان 2004 آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ. آئی ٹاٹ فار 1 year, اور اس کے بعد میں نے اپنا ایم فل اسٹارٹ کیا, اور دوبارہ سے جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی اٹ واز 2008 اینڈ سنس دین آئی ایم ٹیچنگ ہے. تقریباً 16-17 سال آلموسٹ. ماشاء اللہ, یہ تو کافی ہے. تو میم جب آپ نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تھی تو اس پروفیشنل لائف میں جب آپ انٹر ہوئی تھی تو آپ کی سوشل لائف پہ کوئی افیکٹ پڑا تھا سر؟ سوشل لائف یو مین ٹو سے کہ جو میری فیملی لائف؟ جی فیملی لائف. ٹھیک ہے, فیملی لائف پہ ایز سچ پہلے میں نے جب پہلی دفعہ اپنی ٹیچنگ اسٹارٹ کی آئی واز ناٹ میرڈ دین, آئی واز اے اسٹوڈنٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ آپ کے اوپر کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہوتی جب وین یو آر ان میرڈ یو آر اے اسٹوڈنٹ. آفٹر مائی ماسٹرز آئی اسٹارٹڈ مائی فرسٹ جاب, اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ سے ٹیچنگ اسٹارٹ کی آئی ہیڈ اسمال, مائی ایلڈر ڈاٹر واز اباؤٹ 5 months old. اس وقت تھوڑا سا پرابلم مجھے یہ فیس کرنا پڑا کہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ ان این انسٹیٹیوشن ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو ڈے کیئر سینٹر فار چلڈرن. اور اب تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کافی زیادہ ماڈیفائی ہو گئی ہیں, بہتر ہو گئی ہیں, ایوالو ہو گئی ہیں, جس میں یہ ہے کہ اب ایک ڈے کیئر سینٹر بھی ہے. وہ خواتین جو اب جاب کر رہی ہیں یا اب پروفیشن میں آ رہی ہیں ان کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہے. لیکن اگر میں اپنی ایگزامپل لوں تو میرے لیے یہ اس وقت بھی اتنا زیادہ جو ہے یہ مشکل نہیں تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ مائی مدر ہیو آلویز شی ہیز بین سو سپورٹیو فار مائی کریئر کہ لکیلی انف آئی گاٹ اے جاب ان مائی اون سٹی ویئر مائی پیرنٹس ور آلسو لیونگ. تو وہ یہ ہوا کہ میرے جب بچے چھوٹے تھے مائی مدر یوز ٹو ٹیک کیئر آف دیم ود اے ہاؤس ہیلپ ایٹ ہوم. تو مجھے ایز سچ وہ چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑے ارلی ایئرز میں میرے بچوں کے لیے, جو کہ باقی یوزلی ورکنگ جو فیمیلز ہیں یا ورکنگ مدرز ہیں اس ٹائم پہ وہ جو کیا کرتی تھیں. کیا آپ نے مطلب اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی سوشل لائف کے ساتھ مرج کر لیا یا مطلب آپ علیحدہ ابھی تک سیپریٹ رکھا ہوگا؟ مطلب دیکھیے کیس ٹو کیس, پرسن ٹو پرسن بہت سی چیزیں ویری کرتی ہیں. ہم نے اپنی میں پرسنلی اگر بات کروں تو میری جو پرسنل لائف ہے وہ میری میری جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ اس طرح سے ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سیم پروفیشن میں ہیں دونوں. ایک وہ ہاؤس ہولڈ جہاں پہ ہسبینڈ اور وائف دونوں سیم پروفیشن میں ہوں, اور ایک وہ ہاؤس ہولڈ جہاں پہ دونوں ڈفرینٹ پروفیشنز میں ہوں. وہاں پہ شاید ہو سکتا ہے کہ دونوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہو. تو میں اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتاؤں تو میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ میری سوشل جو پرسنل لائف ہے اس کے اوپر امپیکٹ تو نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی یوزلی ہمارے یہاں جو ڈسکشن ہوتی ہے دیٹ از اباؤٹ کیمپس اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں یا اسٹوڈنٹس. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اف وی بوتھ آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر تو وہ ایک ایسی بات ہو جس میں سم ہاؤ یہ ہو کہ مجھے لگے کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم آنسرنگ یور کویسچن اور ناٹ. تقریباً مرج ہو چکی ہے آپ آلموسٹ ایک ہی لائف میں آلموسٹ ایک ہی لائف جی رہی ہوں, یہی سمجھ لیں آپ. اچھا میم, تو آپ کے ماشاء اللہ کافی بڑے بچے ہوں گے. جی تو ماشاء اللہ. آپ کے یہاں اسٹوڈنٹ بھی کافی گزرے ہوں گے. جی جی ماشاء اللہ 20 سال. ہاں جی, اب تو میرے بچوں جتنے ہیں تقریباً. جی, اب آپ میم ہمیں بتائیں کہ اپنے بچوں کو ہینڈل کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے؟ اچھا ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا سم ٹائمز ایسا دیکھیں, ایک ہی گھر کے ایک ہی ہاؤس ہولڈ کے اندر میرے 3 بچے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں میری, اور ماشاء اللہ تینوں جو ہیں اب تو ایک کالج گوئنگ ہے, 2 اسکول گوئنگ ہے. اچھا ایک ہی ہاؤس ہولڈ کے اندر ایک ہی آپ دیکھیں کہ پیرنٹنگ کے اندر 3 مختلف بچے ہیں اور تینوں کا مختلف مزاج ہے نا, تو یہ ہر انسان کو انڈیویجولی ہینڈل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ یہ کوئی رول رکھ لیں کہ اپنے بچے ہینڈل کرنے آسان ہوتے ہیں, یا مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے اپنے بچے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہو, لیکن الحمدللہ آئی ہیو بین بلیسڈ ان اے وے کہ میرے بچے ہینڈل کرنا اتنا زیادہ سو فار ڈیفیکلٹ نہیں رہا, بیکاز دے آر کمپرومائزنگ, دے آر ایڈجسٹنگ. اور یہی کیس ہے بچوں کے ساتھ جو میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی. لیکن دیکھیں پھر بھی یہ ہے کہ انڈیویجولی تقریباً اراؤنڈ 200 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ایک سیمسٹر میں رجسٹر ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سال کے اندر تقریباً 400 بچے جو ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں. اس میں سے 400 بچے مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ان کا مختلف مزاج ہوتا ہے, ایون بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اس میں, سبلنگس بھی آتے ہیں, ٹوئنس بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے بچے. تو ہمیں تو اتنے زیادہ مختلف مزاج کے بچوں سے ملنا پڑتا ہے. سم ٹائمز بہت اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں, بہت ایڈجسٹنگ ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ بہت اسٹبن اور بچے جو ہیں وہ اس طرح کے بھی آتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچے یا ان کا کوئی کمپیریزن جو ہے وہ میں نہیں کہہ سکتی کرنا, لیکن یہ ہے کہ میں اس معاملے میں بلیسڈ ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ کافی ایزی گوئنگ ہیں, اور یا میں ایزی گوئنگ ہوں مے بی ان کے ساتھ اس لیے آئی ڈونٹ نو. لیکن ویسے میری جو ایک بچوں کے ہاں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ شی سیم سو اسٹرکٹ, سو شی مائٹ بی اے اسٹرکٹ مدر, جو کہ میں نہیں ہوں ویسے.
देखिए कुछ चीज़ों में तो आपकी स्ट्रिक्टनेस जो है बीइंग अ टीचर या बीइंग अ पेरेंट वो बनती है ना, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो वो हर बच्चा चाहे वो आपका अपना है चाहे वो आपका स्टूडेंट है, क्योंकि बच्चों के जो इश्यूज़ हैं वो असल में उनकी पेरेंटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं उनकी एज रिलेटेड इश्यूज़। मतलब जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनमें आपको पता है थोड़े टेम्परामेंट के इश्यूज़ होते हैं, उनके मूड्स के इश्यूज़ होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके और किस्म के इश्यूज़ होते हैं, जो उस एज से आगे निकल जाते हैं फिर उनके इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं ये एज वाइज ये डिफ़र करते रहते हैं। इस टाइम पे ये है कि मेरे क्योंकि अपने बच्चे और जो मैं बच्चे पढ़ाती हूँ वो ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही एज में, मेरे बच्चे थोड़े से छोटे होंगे इनसे, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो तकरीबन उनके इस किस्म के इश्यूज़ जो मैं घर में देखती हूँ वो मुझे यहाँ पे भी समटाइम्स बच्चों के फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चे जो हैं वो एक एज के बच्चों के एक ही जैसे मसाइल होते हैं। अच्छा मैम, आपकी जो आफ्टर मैरिज जो लाइफ है, तो उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बिजी हो, इसमें आपको क्या कोई फ्री टाइम मिलता है अपनी हॉबीज़ के लिए, या अपना कोई आपने कोई मशवरा हो गया? जी, उसमें मेरे पास फ्री टाइम अगर मुझे टाइम मिले, वैसे तो ये है कि लाइफ हैज़ बिन सो बिज़ी, क्योंकि 9 to 5 तो हम काम करते हैं, उसके अलावा फिर ज़ाहिर है घर जाते हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, आगे पीछे हम पाकिस्तान में आपको पता है जिस किस्म का सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें किसी के घर कोई शादी है, कोई गमी है, कहीं भी आपको आना जाना होता है, तो उसमें यह है कि टाइम तो आपको वर्किंग डेज़ में कम मिलता है, वीकेंड्स पे मिलता है, जिसको मैं फुली इंजॉय करती हूँ, यूटिलाइज़ भी करती हूँ, और मैं सारे वो काम करती हूँ जो कोई भी हाउस वाइफ घर के अंदर जो है वो करती है, जब मुझे लेकिन फ्री टाइम मिले तो मेरे ऊपर। लेकिन ये है कि कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे ये काम करना है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं थकी भी जाऊँ, मेरी मर्ज़ी होती है, मेरी हिम्मत होती है, मेरा अगर दिल चाहता है और मैं समझती हूँ कि मेरी कैपेसिटी है तो मैं काम कर लेती हूँ, दिल नहीं चाहता तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन है जी प्लीज़। मैम, जैसे कि एक सोशल लाइफ ऑफ टीचर है और दूसरे भी प्रोफेशनल है, तो उनकी सोशल लाइफ और टीचर की जो सोशल लाइफ है इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सी ज़्यादा इजी है? सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ की आप बात? सोशल लाइफ, जो प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में टीचिंग के अलावा कभी कोई प्रोफेशन ऑप्ट किया नहीं है, तो मे बी मैं उनके बारे में ना ज़्यादा, लेकिन मैं हाँ जो मैं कमेंट कर सकती हूँ उनके बारे में वो ये है कि मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली टीचिंग जो है वो एक ईजी गोइंग जॉब है। जो पाकिस्तान का एक सोशल सिस्टम है उसके अंदर रहते हुए आपको पता है कि हमारे यहाँ कंपैरेटिवली इसको एक ख़वातीन के लिए, जिस सोसाइटी में ज़ाहिर है आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़वातीन काम भी नहीं कर रही, और बहुत सी वो ख़वातीन हैं जो इवन अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद भी जॉब नहीं करती। तो बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि बाय प्रोफेशन तो ज़ाहिर है हम किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हुए उनके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टीचिंग। तो अगर आप टीचिंग की फील्ड में हैं तो बीइंग फीमेल आपके अंदर क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा ज़ाहिर है सोसाइटी में वल्नरेबल भी होती हैं, और तो फीमेल्स के लिए मुझे लगता है कि अगर टीचिंग के प्रोफेशन में आप तो कंपैरेटिवली जो है आपकी जॉब आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ बैंकर एंड इफ़ यू आर अ मदर एंड यू हैव टू सिट इन बैंक फॉर लेट आवर्स, देयर इज़ नो डे केयर सेंटर, और आपके बच्चे हैं छोटे और आपको हो सकता है रात को क्लोजिंग है तो 11 बजे या 12 बजे वहाँ पे बैठना पड़े, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ फीमेल इन आवर सोसाइटी, जहाँ पे ज़ाहिर है कि वो क्योंकि इवेंचुअली जो मैरिड फीमेल्स काम करती हैं, हो सकता है आपकी मदर या इर्द गिर्द ख़वातीन भी काम करती हूँ, आपको पता होगा कि जो बच्चे हैं या हाउस होल्ड है उसकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो हमारे यहाँ फीमेल्स को इन एनी केस वो पूरी करनी होती हैं। तो दूसरे प्रोफेशंस में फिर क्योंकि आपके टाइमिंग्स इस तरह के होते हैं समटाइम्स, या आपकी जो मसरूफियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कई दफ़ा आपके लिए ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोफेशन है ये कंपैरेटिवली आपके लिए आसान है, बट इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि बाकी जो ख़वातीन उस प्रोफेशन में जॉब करती हैं वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हों। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दो प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया है, तो दोनों प्रोफेसर के जो भी व्यूज थे वो सोशल लाइफ के हवाले से डिफरेंट थे। एक ने कहा कि वो अपनी सोशल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में ही अडॉप्ट कर चुके हैं, अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ ही सोशल लाइफ है, जबकि दूसरे ने कहा है कि उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सोशल लाइफ से मर्ज नहीं किया, तो वो अपनी सोशल लाइफ को अलग ही मतलब इंजॉय करते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलते हैं कि हर टीचर अपनी सोशल लाइफ को डिफरेंट तरीके से इंजॉय करता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। तो अब ये आप सोचें कि आपके जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं उनकी सोशल लाइफ कैसे गुजर रही है, आप उनसे इंटरव्यूज लें और उनके ख्यालात जानिए कि उनका सोशल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ के साथ क्या इंटरेक्ट है। तो जानिएगा अपने टीचर से। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।